الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے، اور سبق پڑھتے پڑھتے ہی ہم اس کے قواعد پر ایک نظر ڈالیں گے، کیونکہ بظاہر اس سبق کا کوئی نام نہیں ہے، بس اس کو ہم نے جو پچھلے 5 اسباق پڑھے یوں سمجھیں کہ وہ اسباق اب اس ایک سبق کے اندر آئیں گے، یہ ان تمام کا خلاصہ ہے سبق نمبر 6۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبرنا ز زبرز نز لام زبرلا نزل۔ ہم اس سبق کے اندر دیکھیں گے کہ حروف جو قریب الصوت ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، اور جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ہم اس کی پہچان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم یہاں پر مقدار کا خیال رکھیں گے، اور تیسری چیز کہ اس سبق کے اندر ہم ہجے کرنا سیکھیں گے، جیسے ہم نے پچھلے سبق نمبر 3، 4 اور 5 میں ہم نے حرکات اور تنوین اور ہجے کری، لیکن وہ تھے سنگل لفظ سارے۔ یہاں پر اب لفظوں کو ملا کر ہجے کرنا اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے۔ خو زبر خو، لام زبر لا خولا، قوف زبر کو خولا کو۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حروف مستعلیہ ہیں، یہ ہیں پر، یہ موٹے پڑے جائیں گے۔ یہ یہاں ہوں یا قرآن پاک کے اندر ہوں، یہ جہاں کہیں بھی آئیں گے یہ 7 حروف یہ ہمیشہ ہی پر رہیں گے، تو ہمیں اس کی ادائیگی کرتے وقت ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے اندر جو فرق ہے وہ بھی ہمیں ظاہر کرنا ہے پڑھتے ہوئے کہ کس حروف میں کیا فرق آ رہا ہے، ورنہ ہمارا یہ سب کچھ سیکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ صاد زبر سو، دال زبر دا صودا، قوف زبر کو صودا کو، یا زبر یا، دال زبر دا یدا، کاف زبر کا یدا کا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ کاف کو باریک پڑھا، اور پیچھے جو ہم کاف تھا اس کو ہم نے موٹا پڑھا، قوف پڑھا اس کو ہم نے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے تھا۔ با زبر با، لام زبر لا بالا، غین زبر غو بلغو، تو زبر تو، با زبر با توبا، عین زبر ع طبع، جیم زبر جا، عین زبر ع جاء، لام زبر لا جعل، فا زبر فا، عین زبر ع فاع، لام زبر لا فعل، نون زبرنا، ضو زبر ضو نہ ضو، رو زبر رو نہ ضو رو۔ یہاں پر ہجے کرتے وقت ہم اس کو خیال رکھیں گے کہ یہ ضوابی حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا سبق نمبر 3 میں کہ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو پر ہوتا ہے، تو یہاں پر رو کو بھی ہم نے جہاں پر بھی زبر یا پیش ہو تو رو پر ہوگا۔ باقی اس کے جو تفصیلی قواعد ہیں وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ زال زبر ذا، کاف زبر کا ذکا، رو زبر رو ذکر رو،
کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، حمزہ زیر ای۔ اب یہ ایک قاعدہ میں اور آپ کو دہراتا چلوں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر بھی الف لکھا ہوا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلائے گا، وہ الف نہیں ہوگا۔ صرف جب وہ اکیلے لکھا ہوگا تو ہی الف ہوگا، ورنہ وہ الف نہیں کہلاتا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو۔ یہاں پہ پڑھتے ہوئے ہمیں حروف کو پڑھتے ہوئے بالکل ہمیں ظاہر کرنا ہے کہ کون سا حروف یہاں پر پر ہوگا، کون سا باریک ہوگا، اور جو بھی اس کے نکلنے کی جگہ ہے، جو اس کا مخارج ہے، ہمیں اسی مخارج کے تحت ہی اسے پڑھنا ہوگا، اپنی مرضی ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ تو صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا پیش فو، سوحوفو، ثا پیش ثو، لام پیش لو، ثلو، ثا پیش ثو، ثلثو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سدوسو، حا پیش حو، را پیش رو، حورو، میم پیش مو، حرومو، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربوع، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبردہ، حمیدہ، خا زبر خو، تو زیر توی، خاطی، فا زبر فا، خاطیفہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ ادا کرتے وقت ہمیں حروف کو ظاہر بھی کرنا ہے کہ کون سا لفظ خا ہے، کون سا تو ہے، اور یہ پر ہیں یا باریک ہیں، ہمیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے ہی ہمیں پڑھنا ہوگا۔ خاطیفہ، میم زبر ما، لام زیر لی، ملی، کاف زیر کی، ملی کی، تا زبر تا، زا زیر زی، تزی، دال زیر دی، تزیدی، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی، دال پیش دو، تجیدو، یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم پیش جو، یلیجو، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قتیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی،
لام زبر لا سئیل قاف پیش قو را زیری قوری حمزہ زبر قوری قاف زبر کو میم زبر ما قوم را زیری قمری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی بارو حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر را حوشی را حمزہ زبر حا زبر حا احا دال دو زبردن احدن میم زبر ما را زبر را ما را ضاد دو زبردن مرادن مرادن عین زبر میم زبر ما عام لام دو زبر لن عملن ہا پیش ہو دال دو زبردن ہودن طا پیش تو واو دو زبر ون طون قاف پیش قو را دو زبر رن قورن میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسدن ثا زبر ثا میم زبر ما ثما نون دو زیر نن ثمانن سین زبر سا خا زبر خو سخا طا دو زیر تین ساقاتین. یہاں پر وہی پڑھتے ہوئے ہمیں حروف مستعلیہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے تاکہ ہم پڑھتے ہوئے اچھے انداز میں پڑھ سکیں، لفظوں کو واضح کر سکیں، جس کا جو مخرج ہے اسے پڑھتے ہوئے ظاہر کر سکیں. جیسے را ہے تو را باریک ہی پڑھنا ہے، سین ہے تو اس میں سیٹی بجے، صاد اور سین کے اندر جو فرق ہے وہ ہمیں پتہ ہو. جیسے صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ ہمیشہ ہی پر یعنی موٹا ہوگا، اگرچہ اس میں سیٹی بجتی ہے سین کی طرح، مگر جب سین اور صاد کو پڑھیں گے تو صاد ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح سا ہم پڑھیں گے سا تو اس میں سیٹی نہیں بجنی چاہیے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہی ہمیں پڑھنا ہوگا، ورنہ ہمارا پڑھنا بالکل بیکار ہو جائے گا. ظا پیش ذو لام زبر لا ذولا لام دو زیر لن ذولا لن فا زیر فی حمزہ زبر فی تا دو زیر تین فی تین عین پیش عو نون پیش نو عونو قاف دو زیر قن عنوقن نون زبرنا فا زبر فا نفا را دو پیش رن
نفر صاد زبر صا میم زبر ما صما دال دو پیش دن صمد غین زبر غو ضاد زبر دو غد با دو پیش بن غضب لام زبر لا عین زرعی لاعی با دو پیش بن لاعب حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نن اذن کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کتبن دال زبر دا را زبر را دارا جیم زبر جا دراجة تا دو زبرتن دراجة قاف سير قي را زبر را قيرا دال زبر دا قيرادا تا دو زبرتن قيرادة عين زبر لام زبر لا على قاف زبر قا علاقة تا دو زيرتين علاقات سين زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفر تا دو زيرتين سفرات شين زبر شا جيم زبر جا شجا را زبر را شجر تا دو پیشتن شجرات قاف زبر قا تا زبرتا قاتا را زبر را قاتر تا دو پیشتن قاترات انشاءاللہ آج سبق نمبر 6 ہمارا مکمل ہوا. تو اس سبق کو آپ لوگ غور سے دیکھیں، پڑھیں، سنیں، اس کو دیکھ کر پریکٹس کریں پڑھنے کی، ہجے کرنے کی، قوف کاف میں فرق کرنے کی، سین صاد میں فرق کرنے کی، ثا ذال کے فرق کی، حمزہ ہا کے فرق کی، ہا کے فرق کی. یہ تمام چیزیں آپ جب دہرائیں گے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دہرائی کریں تاکہ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا آپ لوگوں کو پڑھنا آئے. اور جسے نہیں سمجھ میں آئے تو وہ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ تمام سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.